على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم أكن بدعائك رب شقيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں حقیقت توحید کا ایک خاص مضمون رجوع الی اللہ کے متعلق چند باتیں عرض کر دی گئیں، اور اس میں سب سے بڑی بنیاد تھی کہ ہر دکھ درد میں اور خوشی میں انسان ہماتن متوجہ ہو اللہ کی طرف، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، اور یہ صرف زبانی تقریروں سے یا سننے سے یہ کیفیت نصیب نہیں ہوتی. اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات، اپنے فکر، اپنے عقیدہ کا جائزہ لینا ضروری ہے، اور اس پر غور و فکر کرنا ضروری ہے کہ میرے دل میں اللہ کی توحید کس قدر موجود ہے. واقعتاً ہر دکھ، غم اور خوشی میں میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کسی اور کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو یہ اس چیز کا جائزہ لینے سے یہ کیفیت نصیب ہو سکتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء سے 3 انبیاء کے واقعات ذکر کیے تھے، جن میں نادا کہ انہوں نے اپنے مصائب اور دکھوں میں کس کو پکارا اور کیسے پکارا، کس طریقے سے پکارا. اور اگر یہی بات آدمی کو سمجھ آ جائے کہ اپنی حاجات اور مشکلات میں کس کو پکارنا ہے اور کیسے پکارنا ہے، تو پورا دین سمجھ آ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ اسی مسئلہ کے گرد گھومتا ہے کہ پکار کے لائق کون ہے، کس کو حاجت روا سمجھ کے، کس کو مشکل کشا سمجھ کے، کس کو مافوق الاسباب سمیع سمجھ کے اپنی حاجات اور مشکلات میں پکارنا ہے.
آج بھی یہی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا. اور پھر پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے؟ ساتھ کوئی واسطے دینے ہیں، کوئی 5 تن پاک کا، کوئی 12 کا، کوئی 14 معصوموں کا، حضرت علی کا، کسی ولی کا، کسی زندہ کا، کسی مردہ کی دھمکی بھی ساتھ ملانی ہے. یہ دھمکی ہے کہ اگر کام نہ میں فلانے کو بتاؤں تو یہ دھمکیوں والی دعا کرنی ہے یا کوئی اور طریقہ ہے دعا کا؟ تو اللہ نے نبیوں کی دعائیں ذکر کی. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا مضمون لمبا ہو گیا، 2 جمعے اس پہ لگ گئے. آج ہم اس کو پورا کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں اور 120 سال کے قریب عمر ہو گئی، بیٹا نہیں ملا. 120 سال مانگ رہے ہیں. آج کل تو ڈپو کھلے ہیں نا مزاروں پہ، فلانے بابے کی قبر پہ آؤ، مردہ بیٹا دے گا. واہ، مردہ جو خود مر گیا، بیٹا مردہ دے گا جس کے اپنے یتیم بچے دنیا میں رہ گئے اور مرنے کے بعد ان کے سر پہ ہاتھ بھی نہیں پھیر سکتا اور اپنے یتیم بچوں کو بھی جواب نہیں دے سکتا. وہ اس کلمہ گو مشرک کو بیٹے عطا کرے گا. بیٹیاں اور بیٹے ڈبے بیڑے تار دیندے نے، تر گئے نے. رات الرٹ جاری ہوا کہ باؤ سلطان کا مزار بھی خطرے میں ہے. ایک دفعہ پہلے ڈوب چکا ہے. اب جو حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کی قبر ہے یہ حقیقی قبر نہیں ہے. جو اصل قبر تھی وہ دریا لے گیا. موجودہ نقلی قبر ہے جہاں پر عرس شرس لگتی ہے. یہ حضرت سلطان باہو کی اصلی قبر ہی نہیں. یہ بناوٹی ہے. لوگوں نے وہاں پر بکرے چھترے، نظر نیازیں، منت منوتیاں، تو ایک کھانے پینے کا پروگرام بنایا. ادھر بنیر میں بنیری بابا تھا، اس پہ بھی پانی چڑھ گیا. بنیر بابا مشکل کشا اپنے کمرے کو نہیں بچا سکا، اوپر پانی چڑھ گیا. ادھر دریا سب بابوں کو اڑا کے لے گیا. ہمارے کلور کوٹ میں 7 مشکل کشا بنائے ہوئے تھے اور 7 بابے تھے. سمندر تلو بڑا تے بابا نو اتو چاہ کے مارا، سارے گئے. شرک کے اڈے ختم. اب کہتے کیا ہیں جی؟ اچھا اللہ کی مسجدیں بھی تو ڈوب جاتی ہیں. اے بے ایمانو، شرم نہیں آتی تمہیں یہ مثالیں دیتے؟ عام سی بات ہے. پہلی بات ہے کہ اللہ وہ ذات ہے فعال لما یرید، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. فرمایا اللہ پہ کسی کو قیاس نہ کرنا. لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں. اور فرمایا مشرکو لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کی مثالیں مت دینا. اب ایک آدمی کہے میں نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ اللہ نہیں پڑھتا. ٹھیک ہوگا نا؟ یہ کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ اللہ خود بے نماز نہیں پڑھتا. یہ مثال صحیح ہوگی؟ ایک آدمی کہتے ہیں میں روزہ اس لیے نہیں رکھتا کہ اللہ خود روزے دار نہیں. میں حج نہیں کرتا، اللہ حج نہیں کرتا. یہ مثال ہے. یہ مثالیں تم لے کے لوگوں کے سامنے آئے اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ رب ہے، وہ خالق ہے اور اس نے یہ کائنات بنائی ہے ابتلا اور امتحان پر. اور مسجدیں تیری بنائی ہوئی ہیں، اس کی بنائی ہوئی نہیں.
قسمن تو نے بنائی ہے، تو نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ تو اللہ نے سیلاب بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ابتلاء اور امتحان۔ تو اس نے کائنات خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس لیے یہ بہانہ بنانا، ایک آدمی خنزیر کھائے اور کہے کہ خنزیر بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، بکری بھی تو اللہ نے پیدا کی، خنزیر بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ایک آدمی کتا کھائے اور پھر مثال دے کہ بھائی گائے حلال ہے، وہ بھی اللہ نے پیدا کی، کتا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو وہ بھی میں کھانا شروع کروں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ پر بندوں کو قیاس کرنا سب سے بڑا ضد کا یہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس کی مثل بھی نہیں، جس کی ند بھی نہیں، جس کی ضد بھی نہیں۔ کیسے مسیحتیں ہی ڈوب جان دیا، واہ واہ، کیسی مثال۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ کو تو نے چھوڑا کیوں تھا؟ کہ اللہ دیر کرتا ہے، بابا ذرا ایڈوانس کر دیتا ہے، یہی تھا نا۔ بابے کو پکڑا کیوں تھا؟ اس کو پکارا کیوں تھا؟ کس نظریہ کے ساتھ؟ کہ اللہ کو پکارے، اللہ میری سنتا نہیں، بابا ایڈوانس سنتا ہے، یہ جلدی سنتا ہے، اس لیے کہ تو نے بابے کو پکڑا، تو پھر بابے کو بھی اللہ پر قیاس کرے تو بے ایمانہ پھر اللہ کو چھوڑ کے بابے کو پکڑا کیوں؟ اصل تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ بابے کو تو نے مشکل کشا پکڑا تھا کہ اللہ نہیں کرتا تھا، تیرے عقیدے کے مطابق اللہ نہیں کرتا، بابا کر کے دیتا ہے۔ یہ سیڑھیاں نے، پوڑیاں نے، اور کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑیاں دی لوڑ پوندی ہے، تے تیری پوڑی خود ہی ڈوب گئی، تے چڑھے گا کس پہ؟ سیڑھی تو خود بھی ڈوب گئی۔ تو اللہ کو چھوڑنے کا فلسفہ یہ تھا کہ بابا ایڈوانس کرتا ہے، بابا اپنے لیے نہیں کرتا تو تیرے لیے کیا کرے گا؟ اپنا مزار بابا نہیں بچا سکتا، اپنے مریدوں کو ساری چرس بھی ڈوب گئی، بھنگ بھی اوپر جو نیک ولی اللہ چرسی بیٹھے ہیں بھنگی مزاروں پہ، وہ بھی ساری گئی۔ تیسرا، اللہ مسجد کے اندر نہیں رہتا، اللہ کسی مکان میں نہیں، وہ مکانوں سے پاک ہے۔ جو مکان میں مکین ہو وہ اللہ ہی نہیں۔ کہ تو اعتراض کرے جی مسجد میں بھی پانی آ جاتا ہے، مسجد میں پانی آنا تب اعتراض بنتا کہ اللہ بھی مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا اور اللہ پر پانی آ جاتا۔ اللہ مکان سے پاک ہے، وہ کسی مسجد کے اندر اس کا ڈیرا نہیں۔ اور بابے کا ڈیرا قبر کے اندر ہے، چاہے ہڈیاں بھی پڑی ہے، چاہے بابا گل بھی گیا، لیکن ہے تو ڈیرا قبر میں۔ بابا قبر میں ہے اور بابے پہ پانی پھر گیا تو پھر اللہ پہ قیاس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سب جو مر جائے وہ تمہاری سنتا ہی نہیں۔ حاجت روائی کیا کرے گا؟ مشکل کشائی کیا کرے گا؟ وہ تو سن سکتا ہی نہیں، سفارشیں کیا کرے گا؟ اور جو سنتا ہے تو بے ایمانہ اس کو صحیح پکارتے ہی نہیں۔ جو دینے والا ہے اس سے ہٹ گیا، اور جو خود محتاج تھے ان پہ پک گیا۔ مزاروں پہ رش، قبروں پہ رش، اب مجاور بھی پھنس چکے ہیں، فوجی مشکل کشا بن کے ریسکیو کر رہے، تو پھر تو فوجیوں کے بکرے چھترے دو نا۔ اب تو فوج مشکل کشا بنی۔ توجہ کر، حضرت زکریا 120 سال ہو گئے، اولاد نہیں ملی، اپنا بیٹا نہیں، دعا کر رہے ہیں، دعا کا ایک حصہ آپ سن چکے ہیں، اور دعا میں کیسے دعا کر رہے ہیں؟ قال رب، عرض کی اے میرے پروردگار، رب
رب حضرت زکریا سے پہلے بھی نبی گزرے، کسی نبی کا واسطہ نہیں، وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ کہتے ہیں یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، مجھے پیدا کرنے والے، انی بہن العظم منی، بے شک میں کمزور ہو گئی ہڈیاں میری، بشتال الراس شیبا، اور میں اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بڑھاپے کی وجہ سے میرا سر بھی شعلے مار رہا ہے، بڑھاپا بالوں سے بھی چمک رہا ہے، شیبن، پہلے اللہ کے ناموں کو پیش کیا، رب یا رب، یہ ہے طریقہ مانگنے کا۔ ایک تو حضرت زکریا نے کس کو پکارا؟ صرف اللہ کو، پہلا مسئلہ۔ دوسرا، کیسے پکارا؟ اللہ کے اسماء حسنہ کے ساتھ، یا رب انی بہن العظم منی، اپنی لاچاری ذکر کی، اپنی عاجزی ذکر کی کہ اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اللہ کو پتہ نہیں تھا حضرت زکریا بوڑھے، تو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ اپنا عجز بتا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے، اولاد کا موسم جوانی ہے، بیوی بھی صحت مند ہو، مرد بھی صحت مند ہو، جوانی بھی ہو، تو یہ اسباب ہوتے ہیں اولاد کے حصول کے۔ میں خود بوڑھا ہو گیا، میری بیوی پہلے سے ہی بانجھ ہے، وہ اولاد کے قابل ہی نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ میرے اسباب ختم ہو گئے، اور جب اسباب نہیں تو ملدن کا بلا توسط اسباب، ما فوق الاسباب، پکارے جانے کے لائق تو ہے، اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، مجھے بیٹا عطا کر دے، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اور حوالہ دیکھو دیتے، فرماتے ہیں بلم اکم بدعائک رب شقیا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ میرے پروردگار بیٹا تو نے نہیں دیا، میری حالت یہ پہنچ گئی، لیکن میں نے بھی تیرا دروازہ نہیں چھوڑا، اور میں بدبخت نہیں ہوں۔ بدبخت وہ ہے جو تجھ سے بدظن ہو جائے، جو تیرا دروازہ چھوڑ کے قبروں پہ چلا جائے، تیرا دروازہ چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دے۔ میں تو نے بیٹا اولاد تو نے نہیں دی، لیکن میں تیرا دروازہ چھوڑ کے بدبخت تو نہیں ہوا، بیٹھا تو تیرے دروازے پہ ہوں۔ آج تو چند دن گزر جائیں، کبھی زندہ کے دربار پہ، کبھی مردہ کے دربار پہ، کبھی تعویذ لکھانے والے اس کوڈو کے پیچھے، کبھی قبر میں چھپے ہوئے مردے کے پیچھے، اور نہیں تھے 10 محرم کے گھوڑے کے پیچھے، گھوڑے کے پیچھے، گھوڑی کے پیچھے یہ بیٹے اولادیں مانگی جا رہی ہیں۔ حالانکہ قرآن نے نسکتی سے فیصلہ کیا۔ یہ میرے پاس سورہ شورا ہے، اس میں اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، للہ ملک السماوات والارض، اوے کائنات والو للہ۔ اسلام کو علام للاختصاص کہتے ہیں۔ للہ کی تقدیم حصر کے لیے، ملک کا معنی تصرف اور راج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آسمان و زمین کے ہر ذرے پہ تصرف کرنا للہ، یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے، یہ صرف اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ یہ شان نبی کی بھی نہیں، یہ شان ولی کی بھی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، آگے دو اس کے عنوان ذکر کیے۔ اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کا راج ہے،
اللہ کا تصرف اور اختیار ہے. کیا فرمایا؟ یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء، خود پیدا کرتا ہے جو چاہے، جو چاہے بیٹا چاہے یا بیٹی، بیٹا دینا چاہے تب بھی یخلق، بیٹی دینا چاہے تب بھی یخلق، وہ خود پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہے. ما یشاء، آگے دیکھو قرآن کا مضمون، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے. بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا، اناثا، کیونکہ تم بھی بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھ. تم سے مراد اس دور میں بھی مکہ کے مشرک تو تھے ہی تھے نا. آج کا کلمہ گو بھی بیٹی کی ولادت ہو، بیٹے کی ہو تو مبارک ہو جی، اللہ نے بیٹا دیا مبارک ہو، اور بیٹی سر چھٹے دی مبارک، جان چھٹ گئی. کوئی وہ بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، اور بیٹی پیدا ہو تو بیچارے کا منہ ایسے ہوتا ہے جیسے کسی نے لتر منہ پہ لگائے ہیں، ایسے لٹکا کے. حالانکہ اللہ نے پہلے اناثا کا ذکر کیا تو بیٹی بابرکت ہوتی ہے. اس لیے حدیث پاک میں سب سے زیادہ بیٹیوں کی تربیت کی ترغیب ہے، اور اس پہ انعام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرے، یاد رکھو اس پہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوا ہے. اور اصل وفادار بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے تو جوتے لگائیں گے. بیٹیوں سے کوئی کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچا، اور بیٹوں کی شوق ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں تو پھر جب پینٹ پتلون پہن کے آتی ہیں، جی سر ممی ڈیڈی، جب یہ پورے کارٹون بن کے آتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے بھئی یہ تو گھر تو میرے پیدا ہوئے، کوئی دانا تو انگریز کا لگ رہا ہے. یہ سپیشل تربیت یافتہ تو ان کا ہوا ہے. تو یہب لمن یشاء اناثا، وہ ہیبہ کرتا ہے، دیتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں. اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اور دیتا ہے جس کو چاہے بیٹے. الذکور، بیٹے عطا کرتا ہے. تیسرا وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے انہیں بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے، جوڑے جوڑے عطا کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. اور فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے عقیماً وہ تالے لگا دے، ساری دنیا کے تعویذ فروش کٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے مزاروں پہ پھرتا رہے، ساری دنیا کے تعزیہ تبوتوں پہ پھرتا رہے. جس کو اللہ عقیم بنا لے اور اسے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے، نہ اللہ سے کوئی لے کے دینے والا پیدا ہوا، نہ خود اختیار رکھتا ہے. یہ قرآن ہے، یہ نوائے وقت کتاب اخبار نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن ہے. بابے کے ملفوظ پہ قوم سر دھنتی ہے، اور قرآن سنایا جائے خشک باتیں، خشک باتیں. فرا للہ ملک السماوات، بادشاہی میری ہے، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں جوڑے جوڑے کر کے دوں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اور جس کو چاہوں تالا لگا دوں، حکیم بنا دوں. ساری کائنات زور لگائے، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو. حضرت لوط کو بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا. پیغمبر بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا. توجہ ہے. حضرت عائشہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تمام ازواج سے پیغمبر کریم کی سب سے محبوبہ بیوی، اور یہ وہ مقدس ہستی ہے کہ جن کی تطہیر میں سورت نور نازل ہوئی ہے، جن کی شہادت اور تطہیر میں سورت نور آئی۔ یہ اللہ کے ہاں بھی اتنی مقدس ہستی، اتنی محبوب ہستی، اور پھر پیغمبر کریم کی بھی محبوب ہستی، لیکن حضرت عائشہ کو اللہ نے اولاد نہیں دی۔ یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ اولاد کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں اولاد کے خزانے نہیں۔ زندہ پیغمبر موجود ہے، اولاد کا اختیار حضرت محمد مصطفیٰ کو بھی نہیں۔ شلوار شاہ کے پاس کدھر سے آ گیا؟ یہ اتنے سترا ٹنگی اندر شلواریں اتار کے مزار پہ بابا خوش ہوتا ہے ننگوں کو دیکھ کے۔ واہ بابا، کوئی بابا اس کو جناب یہ گائے بھینسیں گرم کرانے کے لیے بابے کے آگے سے گزار رہے ہیں۔ کبھی کہیں کبھی یہ کیا شیطان کے اڈے ہیں۔ قرآن اسی شرک کو توڑنے کے لیے آیا اور فرمایا کائنات والو للہ ملک السماوات، یہ اللہ کی شاہی ہے، اللہ کا راج اور اس کا تصرف ہے۔ یہ نہ کسی زندہ کے بس کی بات ہے، نہ مردہ کے بس کی بات ہے۔ بیٹے بیٹیاں دینا تو دور کی بات ہے۔ اٹھاؤ بخاری، نبی کریم علیہ السلام کی گود میں 17 مہینے کا ابراہیم بیٹا ہے، 17 مہینے عمر ہے حضرت ابراہیم کی، اور آپ کا سگا بیٹا ہے، اور پیغمبر کریم اس کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے ہیں، اور بیٹے پر موت کی کیفیت طاری ہے، سکرات الموت طاری ہو گئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کے آنسو مبارک بھی آ رہے ہیں، اور بچہ موت کی سسکیوں میں تڑپ رہا ہے، سکرات الموت بچے پہ طاری ہو گئے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم ہے۔ پیغمبر کریم کے آنسو اس کے چہرے پہ آئے اور بیٹے کی روح جنت میں چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے؟ جنت۔ اونچے بولو جنت۔ بعد میں ایک دفعہ نبی پاک نے فرمایا بعد میں کہ ان لہو مرضعا فی الجنہ، یہ بھی بخاری میں ہے کہ اس نے دودھ نہیں پیا تھا نا، پورا 17 مہینے تھے، تو اللہ نے جنت میں اس کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا ہے۔ ان لہو مرضعا فی الجنہ۔ عقیدہ تو پکا ہے کہ نہیں؟ جمعراتی روحاں والا دیا، جمعراتی روحیں آ جاتی ہے خیرات چاول لینے کے لیے، حلوہ لینے کے لیے، اور کچھ بے ایمان کہتے ہیں دفن کے بعد ادھر واپس آ جاتی ہے۔ یہ کس کو ادھر جنت میں دودھ مل رہا ہے؟ ان لہو مرضعا فی الجنہ، یہ حضرت ابراہیم ہے، پیغمبر کریم کا بیٹا، مرنے کے بعد روح جنت میں گئی۔ ہاں پنجاب کے ماسٹر کہتے ہیں جی یہ کھانا پینا تو جسم کا خاصا ہے، روح کیسے کھاتی ہے؟ اب پوچھ ماسٹر سے، یہ جو اوپر جنت میں دائی کا انتظام ہوا دودھ کا، وہ دودھ کون پی رہا تھا؟ پیغمبر کریم فرماتے ہیں روح پیتی ہے، روح کھاتی ہے، اور ادھر پنجاب کا ایٹی ماسٹر فیل وہ کہتے ہیں جناب یہ کھانا تو پیٹ کھا لئی اور کوئی چیز نہیں۔ واہ کیا بات ہے! پیغمبر کی بات سچی ہے یا اوٹی ٹیچر کی بات سچی ہے؟ اونچے بولو۔ پیغمبر کریم نے فرمایا تاکلوا من ثمارہا، ان کی روحیں جنت کے پھل کھاتی ہیں، تشرب من انہارہا، ان کی روحیں جنت کے پانی، نہروں کا پانی روحیں پیتی ہیں۔ پیغمبر کہتے فرماتے ہیں روحیں پیتی کھاتی ہیں، ماسٹر کو نو 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 پیٹ ہی کھاتا پیتا ہے۔ کیا بات ہے! واہ ماسٹر واہ، صدقے پیغمبر کریم کے آنسو آ رہے ہیں، 7 صحابی ہے،
پوچھتا ہے اللہ کے محبوب ہمیں تو رونے سے منع کیا اور آپ کے آنسو آ رہے ہیں. فرمایا یہ بے اختیار رونا، آنکھوں پہ قبضہ نہ ہو اور آنکھیں بہ پڑے. ایک ہے با اختیار رونا، بابیلا کرنا، سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، گھوڑا نکالنا، جلوس نکالنا، وہاں پر جناب آگ پہ چلنا اور سینہ کو بھی کرنا. فرمایا من ضرب الخدود بشق الجیوب فلیس منا. جو اس طرح کے ماتم کرے کہ اپنے منہ پہ بھی تھپڑ مارے اور اپنے گریبان بھی چاک کرے، سروں پہ مٹیاں ڈالے، اس طرح کا ماتم کرنے والا فرمایا لیس منا، اس کا میں محمد سے کوئی تعلق نہیں، وہ میری امت کا فرد ہی نہیں ہے. اور ایک رونا وہ ہے کہ بے اختیار آنسو نیچے آ جائیں. فرمایا یہ تو اللہ کی رحمت ہے. پیغمبر کریم پھر جملہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ میرے بیٹے ابراہیم میرا دل تو زخمی رہے گا، میری آنکھوں سے آنسو تو آئیں گے، ما نقول، لیکن زبان پہ ہمارے ایک ہی جملہ ہوگا انا للہ و انا الیہ راجعون. زبان پہ یہی جملہ جاری رہے گا. پیغمبر کا اپنا بیٹا پیغمبر کی گود میں دنیا سے چلا گیا، تے تیرے موئے پہ پتر پہ دین دن، تیرے 10 محرم دے خسی گھوڑے پتر پہ دین دن، اور تیرے ملنگ مشکل کشائیں. حضرت زینب نے نبی کریم علیہ السلام کی طرف پیغام بھیجا کہ اللہ کے محبوب میرے گھر آؤ، یہ زینب آپ کی بیٹی ہے. حضرت زینب کا چھوٹا بچہ بیمار تھا تو پیغمبر کریم نے ابتداءً فرمایا اللہ کی قضا پہ راضی رہے. اس نے دوبارہ قسم دلوا بھیجی حضرت زینب بیٹی نے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے. نبی کریم علیہ السلام حضرت زینب کے گھر پہنچے اور بیٹا حضرت زینب کا بیٹا آپ کا نواسا ہے، وہ آپ نے اپنے ہاتھوں پہ بیٹے کو اٹھایا. تمہیں کیا کہتے ہیں پیر سارا کچھ کر دینے. ہاں ادھر تو مسئلہ یہ ہے جناب، بڈھی آ گئی، بڈھی ہر جھوٹ میں بڈھی آئی، اور پیرے کی بیٹا تھا وہ بھی مر گیا. شیخ جیلانی نے جمپ لگایا اور تیسرے آسمان پہ ابھی اسرائیل پہنچا تھا اور پیچھے سے لگائی اور تھیلا روحوں والا اس سے چھین لیا اور 3.25 لاکھ بندے کی روحیں تھی، سارے زندہ ہو گئے. خطیب واہ خطیب. ادھر تو جناب شیخ جیلانی پیچھے سے کک لگا کے تھیلے روحوں والے چھین لیتے ہیں، اور ادھر پیغمبر رو رہے ہیں. پیغمبر کا نواسا ہے، حضرت زینب کا بیٹا ہے، اور جب ان پہ موت آ گئی پیغمبر کریم فرماتے ہیں میری بیٹی اب تعزیت آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ بولو کیا آ رہی ہے؟ تعزیت. تعزیت وہ نہیں جو لوگ کرتے ہیں، یہ تعزیت نہیں. تو اب یہ تعزیت آ رہی ہے. فرماتے ہیں اس بیری، اے میری بیٹی صبر کرنا، بہتا سے بھی، اور ثواب کی نیت کرنا، صبر کرنا، ثواب کی نیت کرنا. ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا أَعْطَى. ان للہ ما اخذ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اللہ نے لے لیا. مال بھی اللہ کا تھا، لے بھی اللہ نے لیا ہے، دیا بھی اللہ نے تھا، لے بھی اللہ نے لیا ہے. ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى. وہ ہے ہی مختار کل، جو دے اس کی مرضی، جو لے اس کی مرضی. اس کی تقدیر میں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. یہ تعزیت کے لفظ کہے. بے شک بے شک.
चलो दरमियान में बात आ गई, हम बुनेर गए तो बाद साथियों ने मुझे कोई बताया कि बाद चबल चबल लोग वो कह रहे हैं जी इन्होंने बुनेर जाकर हाथ उठा के ताजियत पे दुआ की। बड़े कज़्ज़ाबीन, शर्म आनी चाहिए इनको। हमने तो पूरी जिंदगी इस बिदत का मुकाबला किया, हर जगह पे मुकाबला किया, हम सारे लोग नाराज किए और इन रस्मों बिदत के साथ बाइकाट किया। ये तो शुक्र है मेरे साथ साथी मौजूद हैं और थे। जहां दुआ हुई वहां फौतगी कोई नहीं हुई थी। वो हमारे आलिम थे मिसबाहुद्दीन मलकपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़े आलिम थे। तो उनके हम मदरसे और मस्जिद में गए, मस्जिद में पानी आया था और उन्होंने सफाई की, मदरसे में पानी, वहां फौतगी कोई भी नहीं हुई। तो वहां हम बैठे तो उन्होंने कहा जी मस्जिद और मदरसे के लिए दुआ करो। तो वो मस्जिद और मदरसे के लिए हमने दुआ की। और जहां हम ताजियत पे गए वो तो वीडियो मौजूद है, वहां तो हमने इन्ना लिल्लाह पे तकरीर भी की है और यही जुबानी ताजियत की जो सुन्नत के मुताबिक है। लेकिन कज़्ज़ाबीन और शत्ताम लोग इनके शर से अल्लाह ही महफूज रखे। तो हम दुआ के मुनकर नहीं, दुआ अब भी मेरे साथ आप हाथ उठा के कर लें, कोई मसला नहीं। ये भी गलत बात है कि कहीं दुआ नहीं हो सकती। बात है ताजियत पर मुरब्बजा तरीका, ये सुन्नत से साबित है या नहीं। ताजियत का ये मुरब्बजा तरीका ये सुन्नत से साबित नहीं। इसलिए हमने जहां पर भी हमारा बस चला हमने इस रस्म को मिटाया और इंशाअल्लाह मिटाते रहेंगे। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो ये बाज लोग होते हैं ना कि आप भी कोई बात हो तो तहकीक कम अज कम किया करो। बात कहाँ की होती है, लगाते लोग कहाँ हैं। और ये होते वही शुरते अब्दुल्लाह इब्न सबा की नस्ल है जिनका किसी चीज के साथ लेन देन नहीं है। खैर बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटे देना तो दूर की बात, यहां तो रूह जा रही है वापस भी। हाँ, इजराइल थैले छीन रहा है और तीसरे आसमान पे वो जाके क्रिकेट खिला रहे हैं बेईमान और कहते हैं अंडी लगाई फला किया फला किया। अब आ मेरा भाई, अल्लाह फरमाते हैं ये बेटे बेटियां देना ये सिर्फ मेरी शान है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द। हजरत ज़करिया ने बेटा मांगा, क्यों मांगा उसकी वजह भी बयान कर दी। फरमाते हैं मेरे अल्लाह मुझे औलाद दे दे। क्यों? यारे सोनी व यारे सो मिन आले याकूब। पहली बात है इन्नी खिफ्तुल मवालिया मिन वराई, मैंने पूरी जिंदगी में तौहीद की खिदमत की। ये मरकज मेरा तौहीद का, और जो मेरे रिश्तेदार हैं ये बिल्कुल ना अहल हैं। मुझे इन पे कोई इतबार नहीं। मुझे बेटा दे, और बेटा भी वो जिसको तू पसंद करे, ताकि मेरी तौहीद के मिशन का मुहाफिज रहे। हजरत ज़करिया क्यों बेटा मांग रहे थे? दुकानों के लिए, मकान प्रॉपर्टी के लिए नहीं, मसला तौहीद के मिशन का वारिस रहे। इसलिए फरमाया यारे सोनी, जो मेरा भी वारिस हो, व यारे सो मिन आले याकूब, और आले याकूब का भी वारिस हो। यहां मलंग कहते हैं देखो नबी की विरासत होती है या नहीं, तमहीद है। फिर तो मैंने कहा मलंग साहब तुझे क्या फायदा होगा, और राफिजिया तुझे क्या फायदा होगा? अब तक तुझसे ये मुतय्यन ही नहीं हुआ कि ये बागे फदक तरका था या हेबा था। दुनिया शीयत को चैलेंज करके कह रहा हूं, अपने ईरान से लेकर लखनऊ तक सब बदमाशों को जमा करो, और पहले ये तो फैसला करो ना कि फदक का बाग ये विरासत था या हेबा था। हेबा है तो विरासत नहीं बनता, विरासत है तो हेबा नहीं बनता।
کہتے ہیں جھوٹ وہ جس کے پاؤں نہ ہو، اس کے بھی کوئی پاؤں نہیں۔ ایک ذاکر ہوتا ہے یہ جی ہیبا تھا، 10 خط تھے، گواہیاں مانگی گئی۔ دوسرا کہتے ہیں وراثت تھا۔ تو جب وراثت ہے تو ہیبا نہیں، ہیبا ہے تو وراثت نہیں۔ اور دنیا کا کوئی بدمعاش اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت صدیق کے پاس حق مانگنے گئی تھی، تو میرا ایک سوال ہے دنیا رافضیت سے کہ ہمت کرو 2 جواب کہ خلیفہ برحق نہ ہو، خلیفہ ظالم ہو اور امام ظالم ہو، اور نہ حق خلیفہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ تو نہ کہو۔ شیعہ کی اصول کافی بولے گی اگر خلیفہ ناحق ہے تو ناحق خلیفہ سے حق کا مطالبہ کرنا حرام ہے۔ یہ شیعہ کی کتاب اصول کافی، بہار الانوار اور میرات العقول سب کتب میں لکھا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، اب حضرت فاطمہ نے جو مطالبہ کیا تھا حلال کا مطالبہ کیا تھا یا معاذ اللہ غیر حلال کا مطالبہ کیا تھا؟ اگر حضرت فاطمہ کا مطالبہ حق تھا، حلال لینے کا مطالبہ تھا، تو پھر ماننا پڑے گا ابو بکر صدیق خلیفہ برحق تھے، اور ابو بکر صدیق خلیفہ برحق تھے، ساری رافضیت جہنم میں۔ اور اگر حضرت ابو بکر معاذ اللہ خلیفہ تمہارے نزدیک برحق نہیں، تو حضرت فاطمہ کا تمہارے مذہب کے مطابق مطالبہ وہ پھر حلال کا نہیں بنتا۔ اور جو نبی کی بیٹی کو حرام کے مطالبہ کہے اور حرام کی چیز کے حصول کا مطالبہ کہے، اس سے کائنات کا بدترین کافر پوری کائنات میں نہیں ہے۔ تو وراثت ہو یا نہ ہو تجھے کیا ملے گا یار سونی؟ دوسرا یاد رکھو، وراثت ہے۔ کس نے کہا پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی؟ پیغمبر کی وراثت ہے، لیکن وہ وراثت ہے مشن کی، وہ وراثت ہے پیغمبر کے علم میں۔ میری کتاب چھوڑ، اصول کافی، بہار الانوار، میرات العقول، اپنے اماموں کی پاک کتابیں اٹھا، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ نانو معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، کہ پیغمبر کریم نے فرمایا انبیاء کرام کی مقدس جماعت، اس کی دنیا کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تماشا بنایا ہوا ہے، کوئی ذاکر بحلف الف ادھر کھڑا ہو گیا، کوئی ادھر کھڑا ہو گیا، اور جی 3 گھنٹے حق نہیں دیا، فلاں نے حق نہیں دیا۔ اور بے ایمانو، یہ حق اگر تھا تو پھر حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ حضرت حسن رہے 6 مہینے تک، اگر ابو بکر صدیق نے ناانصافی کی معاذ اللہ، تو پھر اس ملنگ سے پوچھ کہ یہ حق علی نے واپس کیا تھا؟ 4.5 سال تو حضرت علی خلیفہ رہے، تو خود کہتے ہیں نہیں جی۔ پھر حضرت حسن نے کیا تھا؟ نہیں جی۔ تو پھر حضرت ابو بکر نہ واپس کرے تو ظلم ہے، تو علی اور حسن واپس نہ کرے تو کیا بنے گا؟ جو کام ابو بکر نے کیا وہی کام علی نے کیا، جو کام ابو بکر نے کیا وہی کام حسن نے کیا۔ تو بے ایمانو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ ابو بکر صدیق پہ بھونکتے ہو، اور وہی کام علی کرے تو آگے سے امام معصوم کہتی ہو؟ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے جن؟ باقی وراثت نبی کی بھی ہوتی ہے، لیکن کس میں؟ کس میں؟ علم میں۔ اچھا، ایک اور برادری بھی اٹھی ہے، وہ بھی ہے انہی کی نسل، لیکن پوتی انہی کی پوتے۔ وہ کہتے ہیں نبی کی وراثت اس لیے تقسیم نہیں ہو کہ نبی زندہ ہے۔ واہ 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 واہ، ایک ہی جیسی، ایک ہی کھوتا ریڑی کے سوار ہے۔ نبی کی وراثت اس لیے تقسیم ہے، نبی زندہ ہے۔
اچھا ماشاءاللہ، تو شہید کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی ہوگی؟ بس یہ ان کی دلیلیں ہوتی ہیں جو اتنی جلدی فیل ہوتی ہے نا، ایک منٹ بھی نہیں۔ اچھا، حیات انبیاء کو قیاس کرتے ہیں حیات شہداء پر، کہ جب شہید زندہ ہیں تو انبیاء بھی زندہ ہیں۔ تو اب وراثت کا مسئلہ آیا، نبی کی وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوئی، علت کیا ہے؟ نبی زندہ ہے، تو ان سے پوچھ پھر شہید کی وراثت وہ بھی تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ بس دلیل گئی، شرم آنی چاہیے۔ اور نبی کی وراثت مال میں ہے ہی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ رافضیہ کے ساتھ پلیٹ فارم تمہارا ایک ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوئی صحابہ نے ظلم کیا، یہ کہتے ہیں وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہوئی نبی زندہ ہے۔ مطلب ہے وراثت مال میں ہے صحیح، اس پر رافضی للڑ بھائی بھائی، لیکن سن لو اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ پیغمبر کی مال میں وراثت ہوتی نہیں۔ اسی لیے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پہنچی ابو بکر صدیق کے پاس، تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے فاطمہ، میرا مال بھی تجھ پہ قربان، میری جان بھی تجھ پہ قربان، تو میرے نبی کی بیٹی ہے۔ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي۔ ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ حضرت فاطمہ بطول جنت، مجھے رب کی قسم میرا مال بھی، ذاتی مال اور میری اولاد بھی، سب تمہارے گھرانے پہ قربان۔ جو چیز تجھے ضرورت ہے میں دینے کے لیے تیار، لیکن جو مسئلہ پیغمبر کی امانت کا ہے، تیرے بابے کا فرمان یہ ہے، اور حضرت علی نے بھی اس کی شہادت دی، حضرت عباس نے بھی شہادت دی، اور تمام صحابہ کرام نے شہادت دی کہ تیرے بابے کا حکم یہ ہے کہ میرا جو مال بھی ہوگا وہ بیت المال کا حصہ ہوگا، وہ صدقہ ہوگا، اور اس سے اسی طریقے پہ جاری رہے گا جو پیغمبر کی زندگی میں جاری رہا۔ حضرت فاطمہ نے جب بابا کی بات سنی، اچھا ویسے تمہارا کیا خیال ہے، حضرت فاطمہ نبی پاک کی متبع تھی یا نہیں؟ تمہارا عقل کیا کہتا ہے؟ بالکل ہی، بالکل۔ اچھا، حضرت صدیق نے حضرت فاطمہ کے سامنے جو حدیث پیش کی تھی وہ کیا پیش کی تھی؟ حضرت فاطمہ کے بابے کی حدیث۔ جی بالکل۔ آپ ایمان سے بتائیں حضرت فاطمہ اس پہ ناراض ہو سکتی ہیں؟ نہیں۔ تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کرے، تم میں سے کوئی ناراض ہو جائے، نہیں، اس کو پکا مسلمان سمجھو گے؟ نہیں۔ اللہ نے تو فرمایا کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مومن وہ ہے جب اللہ اور رسول کے حکم کی طرف دعوت دیا جائے تو آگے سے کہتا ہے سمینا و اطانا، سمینا و اطانا۔ اور حدیث بھی وہ تھی جس کے علی بھی راوی ہیں، حضرت علی بھی وہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ کہنا جناب حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی، غضبت فاطمہ، تو اتنی لمبی داڑھی والا شیخ الحدیث بھی پڑھا رہا ہے، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی۔ میں نے کہا بے ایمانا، اپنے ایمان کا خیال کر، نبی کی بیٹی ایک باپ کی وجہ سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی، اور پھر وہ بھی اپنے بابا کی حدیث سن کے، بھلا نبی کی بیٹی ناراض ہو کیسے سکتی ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی بالکل۔ تو جو ہے نا، پھر جی کتابوں میں لکھا ہے، میں نے کہا ہر وہ کتاب کا جملہ اور ٹکڑا جو کتاب اللہ سے ٹکرائے اسے تنور کے حوالے کر، اس کو بھٹی کے حوالے کر۔ وہ کسی بے ایمان راوی کی بے ایمانی ہو سکتی ہے، کسی مریض راوی کا اندر کا کوڑ ہو سکتا ہے، راوی بھول سکتا ہے، راوی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، راوی کا ادراج ہو سکتا ہے۔ کسی مسلمان کا دل یہ کبھی مان نہیں سکتا کہ حضرت فاطمہ نبی کی حدیث سنے اور حضرت فاطمہ پھر ناراض ہو جائے۔
توجہ ہے؟ اسی لیے امام ترمذی نے اس مقام پہ لکھا، فرمایا حضرت فاطمہ نے جب سنا سمجھ گئی، فلم تتکلم، پوری زندگی پھر اس مسئلے میں کلام نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ کو سمجھ آ گئی میرے ابا کا فرمان ہے، ہاں بابے کا فرمان ہے۔ بہرحال نبی کی وراثت، جب حضرت فاطمہ نے یہ بھی کہتے ہیں مطالبہ کیا تھا، چلو مان لیتے ہیں مطالبہ، لیکن ابو بکر نے کیوں نہیں کہا نبی تو زندہ ہے؟ لڑ برادری، پتہ لگا ابو بکر صدیق بھی پکا مماتی، مطالبہ کرنے والی بھی، اگر ان کا عقیدہ ہوتا نبی زندہ ہے مطالبہ کرتے، اگر علی کا عقیدہ ہوتا کہ پیغمبر زندہ ہے تصدیق کرتے، حضرت عباس کا عقیدہ ہوتا زندہ ہے تصدیق کرتے، یہ سارے صحابہ تصدیق کر رہے ہیں، ادھر تم کہتے ہو مطالبہ ہو رہا ہے، ادھر کہتے ہو وراثت تقسیم اس لیے نہیں ہو کہ نبی زندہ ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، توجہ کر۔ میں نے کہا کذابو، جھوٹ نہ بولو، پیغمبر کی وراثت تقسیم ہوئی، لیکن جس طرح باپ کی وراثت تب ملتی ہے کہ نسباً حلالی ہو، پیغمبر کی وراثت تب ملتی ہے کہ روحانی حلالی ہو۔ روحانی کیا ہو؟ جس کی نسبت توحید والی ثابت ہو، تو جو روحانی حلالی ہے اس کو نبی کی وراثت مل گئی۔ بے شک بے شک۔ تو اب تمہاری قسمت، جو کہتے ہیں تقسیم نہیں ہوئی وہ بھی بیچارے سچے ہیں، ان کی قسمت ان کو ملی نہیں۔ پیغمبر کی وراثت ہے ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت، یہ نبی کا ترک ہے۔ تو العلماء ورثۃ الانبیاء، جس کے پاس قرآن موجود ہے، سنت موجود ہے، اس کے پاس نبی کی وراثت موجود ہے۔ کیوں کہتا ہے تقسیم نہیں ہوئی؟ اور جس کے پاس المحند ہے، اصول کافی ہے، اپنے بڑکیرے بابوں کے قول کٹورے ہیں، اور اس پہ مذہب کی بنیاد رکھتا ہے، وہ نسباً حلالی نہیں، اس لیے اس کو نہ قرآن مل سکتا ہے نہ سنت مل سکتی ہے۔ وہ ساری زندگی احتجاج کرے کہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ جو پیغمبر کا ترکہ تھا وہ تقسیم ہوا ہے، اور وہ کتاب اللہ کی صورت میں یہ میرے سامنے ہے، سنت کی صورت میں یہ میرے سامنے ہے۔ آپ سمجھ بھی گئے جو اوپر گئے؟ تو حضرت زکریا کیا کہہ رہے تھے؟ میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اگر عقل ہو جہاں پر بھی سمجھ آتی ہے، اگر یہ وراثت تھی دکان کی، مال کی، زمین کی، تو حضرت زکریا کا بیٹا باپ کا تو وارث بن سکتا ہے، آل یعقوب کا وارث حضرت زکریا کا بیٹا کس اصول سے بنے گا؟ آل یعقوب کی زمین کا وارث زکریا کا بیٹا بنے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ مال والی وراثت نہیں ہے جو نسب پہ چلتی ہے، یہ وہ دین والی وراثت ہے، دینی وراثت جس میں روحانی نسب چلتا ہے، جسمانی نسب نہیں چلتا، کسی قوم کا بھی ہو، لیکن عقیدہ صحیح ہو تو وہ میرے نبی کا وارث ہے۔ یہی حضرت زکریا مانگ رہے تھے، میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اللہ اس کو اپنا پسندیدہ بنا، اس کو ایسے بنا کہ تجھے پسند آ جائے۔ اب اللہ کو کیسے بندہ پسند آتا ہے یہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ واقع ہوگا۔